فإنی قریب، میں تو کھڑا ہوں، سن رہا ہوں ان کی باتیں، کوئی چیز حائل نہیں ہے ان کے اور میرے درمیان۔ یہاں عام سوال کا ذکر نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ جو جس طرح چاہے اپنی مرضی سے مجھے آوازیں دیتا پھرے، تلاش کرتا پھرے، میں ہر ایک کے قریب ہوتا ہوں۔ اس سوال کی اور اس کے جواب کی حکمت کی چابی، اس کو سمجھنے کے لیے جو حکمت درکار ہے اس کی چابی سالہ کا کے لفظ میں ہے۔ اے محمد جب تجھ سے سوال کرتے ہیں تو پھر میں قریب ہوں۔ یہاں کا لفظ اگر اڑا دیا جائے تو یہ آیت اور معنوں میں اور معنی اختیار کر لے گی اور عام ہو جائے گی۔ اذا سأل عبادی انی فإنی قریب سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ جب چاہے جس طرح چاہے سوال کرے میرے بارے میں، ہمیشہ مجھے قریب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا، فرماتا ہے اذا سألک عبادی، اے محمد جب تجھ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں پھر میں قریب ہوں۔ اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ بیان فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی تلاش کا۔ ہر چیز جس کی دنیا میں جستجو کی جاتی ہے اس کی جستجو کے اپنے ڈھنگ ہوتے ہیں، اپنے آداب ہوتے ہیں، اپنے اسلوب ہوتے ہیں۔ تیل والے بھی خدا کی ایک نعمت کی جستجو کرتے ہیں جب وہ زمین کی تہہ سے تیل کے خزانے دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دھاتوں کی تلاش کرنے والے بھی جستجو کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی ایک نعمت کی۔ پانی کی تلاش کرنے والے بھی ایک نعمت کی جستجو کرتے ہیں، ہیرے جواہرات کی تلاش والے بھی جستجو کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا ایک اپنا اسلوب ہے، ایک الگ ڈھنگ ہے۔ آوازیں دے کر تو تیل کے زیر زمین چشموں کی آوازوں کا جواب نہیں آ سکتا۔ ہر دھات کی اپنی ایک آواز ہے، اس دھات کی آواز کو سننے کے لیے اس آواز کو پہچاننے والے آلے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ان ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے جو اس فن کو جانتے ہیں۔ اگر ان ماہرین کی طرف رجوع نہ کیا جائے اور براہ راست لاکھوں کروڑوں انسان بھی تیل کی تلاش میں نکل جائیں یا سونے اور ہیرے جواہرات کی تلاش میں نکل جائیں، ان کو وہ کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک ماہر فن سے رجوع کر کے اس علم کو سیکھ نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، اے محمد تو ہے اس مقام پر فائز کہ دنیا کو بتا سکے کہ میں کیسے ملتا ہوں۔ تیری طرف رجوع نہیں کریں گے تو مجھے نہیں تلاش کر سکیں گے، اور جب تیری طرف رجوع کریں گے تو مجھے اتنا قریب پائیں گے کہ گویا تو بھی بیچ میں حائل نہیں رہا، میں براہ راست ان کی آواز سن رہا ہوں اور ان کے قریب ہوں اور ان کو میں نے پا لیا ہے۔ اس مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ہزاروں لاکھوں انسان خدا کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں، کیوں ان کو خدا کی طرف سے جواب نہیں ملتا۔ انگریزی شعراء میں سے ایک شیلے ہے، وہ دہریہ تھا، لیکن وہ اپنے متعلق لکھتا ہے کہ میں دہریہ بنا ہوں پوری تلاش کے بعد، میں غاروں میں بھی گیا اور صحراؤں میں بھی گیا اور خوبصورت وادیوں میں بھی گیا اور میں نے اللہ کو پکارا اور کہا اے خدا آ اور میری ثبات کر، لیکن کسی خدا کی آواز مجھے نہیں آئی، بس میں دہریہ ہونے میں حق بجانب ہوں۔ اگر وہ تیل کی تلاش میں اسی طرح نکلتا اور آوازیں دیتا پھرتا کہ اے تیل کے چشموں میں تمہاری آواز کو سننا چاہتا ہوں، مجھ پر ظاہر ہو، تو وہ تیل کی حقیقت سے بھی انکار کر دیتا، کیونکہ اس نے ان رسومات کا حق ادا نہیں کیا جو رسومات ایک خاص چیز کی تلاش کے لیے لازمی ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح حال ہی میں روس کے خلائی سفر پیما جب اوپر گئے تو ان میں سے بعض نے بڑی تعلی کے ساتھ گویا خدا کو آواز دی، اور انی قریب کی کوئی آواز اس کو نہیں آئی۔ کیا وجہ ہے؟ اول تو خدا کو بلانے کا جو حق ہے، اس کی تلاش کا جو حق ہے، وہ ادا نہیں کیا گیا۔ دوسرے، وہ سنجیدگی اور خلوص ان آوازوں میں نہیں پایا جاتا تھا جو خدا کو پکارنے کے لیے ضروری ہے۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب میں
لفظ عبادی میں ایک پیار کا بھی اظہار ہے، ایک شفقت کا بھی اظہار ہے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو ایک خاص مقام عطا فرما رہا ہوتا ہے ان کو۔ اذا سالک الناس نہیں فرمایا کہ جب عوام الناس لوگ تجھ سے سوال کریں تو میں قریب ہوں گا، فرمایا میرے بندے، میری تلاش کرنے والے جو حقیقت میں مجھ سے پیار رکھتے ہیں اور میرے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یہ ویسا ہی نقشہ ہے جیسے بے قرار ماں اپنے بچے کی تلاش میں نکلی ہو اور وہ بچہ کسی کے پاس ہو، ڈھونڈتی، پریشان، گریہ وزاری کرتی ہوئی ہر طرف جس طرف اس کا سر اٹھے وہ چلی جائے اور ہر ملنے والے سے پوچھے، ہر مسافر سے پوچھے کہ میرا بچہ کہاں ہے، جو اس کی بے قراری کی حالت ہوتی ہے، اس کا اندازہ کیجئے اور پھر اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ایسا بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ حاضر ہوتا ہے تو جس طرح وہ شخص جس کے پاس بچہ موجود ہو بڑے مسکرا کر اور شفقت اور یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا کرتا ہے کہ ہاں تیری مراد پوری ہو گئی، تیرا بچہ میرے پاس ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں کے سوال کو سن کر بچہ چیخ پڑتا ہے اندر سے اور بے قراری سے بلاتا ہے کہ اے ماں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں یہاں ہوں۔ یہ نقشہ ہے جو اس آیت میں کھینچا گیا ہے کہ تم صحیح جگہ پہنچ چکے ہو، میرے محبوب محمد کے پاس آ گئے ہو، میں جس کے پاس ہمیشہ رہتا ہوں، ایک لمحہ بھی اس سے جدا نہیں ہوا، نہ کبھی اس کے ساتھ اس سے جدا ہو سکتا ہوں۔ بس اے تلاش کرنے والوں، طوبیٰ لکم، مبارک ہو تمہیں، خوشخبریاں ہوں کہ تم صحیح مقام پہ پہنچے، انی قریب، میں بتا رہا ہوں تمہیں، میں تمہیں آواز دیتا ہوں کہ میں موجود ہوں۔ یہ ہے وہ پہلا حصہ سالک عبادی انی فانی قریب، جس کو سمجھنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کس طرح آپ نے خدا کو پایا، کس طرح خدا آپ کے ساتھ رہا، اور جتنا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ جوڑتے چلے جائیں گے اتنی ہی خدا کی قربت نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ بس اسی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ ہونے کا مضمون بھی بیان فرما دیا گیا اور ساتھ ہی وسیلے کی حکمتیں بھی بیان فرما دی گئیں۔ غلط معنی جو وسیلے کو پہنائے جاتے ہیں ان کی نفی بھی فرما دی۔ بعض لوگ جو شرک کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ شرک کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں یہ بت ہمارا وسیلہ ہیں، فلاں ارباب جو ہیں اللہ کے سوا وہ ہمارا وسیلہ ہیں۔ تم بھی تو وسیلہ پکڑتے ہو، تم نے بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنا رکھا ہے، تو فرق کیا ہے؟ وہ فرق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ بات کے تعلق کے لیے یہ نہیں فرماتا کہ ہر دعا محمد کے وسیلے سے کرو، محمد مصطفیٰ کو پیغام دو، وہ آگے مجھے پیغام دیں، پھر میں جواب ان کو دوں گا اور وہ تمہیں پہنچائیں گے، یہ کوئی شرط نہیں رکھی۔ محمد مصطفیٰ کے قرب کا نام وسیلہ ہے، آپ سے محبت کا نام وسیلہ ہے، آپ سے عشق کا نام وسیلہ ہے، آپ کی مطابعت کا نام وسیلہ ہے، مگر جہاں تک تعلق باللہ کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں خود براہ راست ہر پکارنے والے کی پکار کا آواز دوں گا، کا جواب دوں گا، اور میرے بندے کے درمیان اس سوال و جواب کے دوران کوئی اور وجود حائل نہیں ہوگا۔ ایک تعلق ہے آقا کا بندے سے اور کوئی تیسرا آدمی اس دوران میں اس کے درمیان حائل نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی میری باتوں کا جواب دیا کریں، براہ راست جواب دیا کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادتوں کو اپنی عبادتوں کا قائم مقام نہ سمجھ لیں کہ اے خدا چونکہ تیرا محبوب رسول جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی
وہ عبادتیں کر چکا ہے وہ تجھے بہت پیارا ہے، اس لیے تو ہماری سن لے، اس وسیلے کا انکار کیا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے اس لیے تم اس سے تعلق جوڑو اور اس کے احسان تلے ہمیشہ اپنی روحوں کو دبا ہوا محسوس کرو، اپنے سروں کو جھکا ہوا محسوس کرو، اس پر درود بھیجو، یہ ہے وسیلے کا مطلب۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادتیں تمہارے کام نہیں آئیں گی اگر تعلق جوڑنے کے بعد ویسے افعال نہیں کرو گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ لازماً ان کی مطابقت کرنی پڑے گی، پیروی کرنی پڑے گی، تب فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا مضمون شروع ہوگا، تب اجیب دعوت الداعی کا مضمون شروع ہوگا۔ پس فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میں اللہ تعالیٰ نے جو بندوں سے تقاضے کیے ہیں اس مضمون کو بیان فرما دیا گیا، اور دوسری آیات اس کو کھول دیتی ہیں اور بہت سی جگہ پر کہ استجابت للہ کا معنی کیا ہے۔ اس کا خلاصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے اپنے رب کے تقاضوں کا بہترین جواب دیا، پس لمبی بحث کی ضرورت کوئی نہیں رہتی۔ خلاصتاً استجابت للہ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان معنوں میں پھر آپ وسیلہ بن جاتے ہیں۔ آپ کے وہ تمام آپ کی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا پیار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا خلوص اور عشق اور وارفتگی اور قربانی کا تعلق، یہ سارا مضمون اس میں آ جاتا ہے استجابت کس کو کہتے ہیں۔ بس اگر استجابت کا حق انسان ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی پکار کو ضرور سنوں گا، اور جب خدا وعدہ کرتا